العالمین نے اعلان فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم دے سامنے حاضر ہوئے نے تے آ کے اپنی قوم نال گل کیتی کہ آؤ سارے درانو چھڑ کے اللہ دے در دے منگتے بن جاؤ۔ تے جڑا سارے درانو چھڑ کے رب دے در دا منگتا بن جاندے، اللہ ساری کائنات میں چونو عزت توقیر عطا فرما دیندا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ اپنی قوم نال محو گفتگو ہوئے نے تے دلائل دی دنیا دے اندر ارشاد فرمایا، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ حضرت ابراہیم، مینوں تواڈے نال پیار بڑا ہے، مینوں تواڈے نال پیار بڑا تے میرے سونیا میرا دل کردا ہے میں اس سے محبت اور پیار وچ آ کے تانوں سجدہ کراں۔ تے آقا علیہ السلام نے کہہ دیتا کہ اللہ تو بغیر کسی نو سجدہ جائز ہے؟ ایمانداری سے مجھے بتلائیے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اور الحمدللہ باوضو بیٹھا ہوں، پوری کائنات کے اندر جیڑی ہستی سب نالوں اونچی ہے، اعلیٰ ہے، اولا ہے، افضل ہے، اکمل ہے، اجمل ہے، کامل ہے، مکمل ہے، آسن ہے، عطیت ہے، با کمال ہے، لازوال ہے۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا، اللہ رب العزت دی ذات تو بعد کائنات کے اندر جس ہستی نو اللہ نے سب نال اونچا مقام، شان، عظمت، بلندی اور رفعت عطا کیتی ہے، اس ہستی نو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہندے نے، میں کہا یا رسول اللہ تواڈے نال پیار بڑا ہے تے صحابی اس سے پیار دے وچ آ کے تانوں سجدہ کرنا چاہندا ہے، تے آقا علیہ السلام نے ایسا ارشاد فرما دیتا کہ جس ارشاد دی بنیاد تے اوتے قیامت تک لئی اہل سنت والجماعت کا اے عقیدہ بن چکے آئے کہ اللہ تو بغیر کسے نو سجدہ جائز کوئی نہیں۔ اور کملیا جی اللہ تو بعد کسے نو سجدہ جائز ہوندا تے محمد نو جائز ہوندا تے اللہ نے محمد دے سجدے دا انکار کر کے اعلان کر دیتا جے کائنات دے اندر محمد نو سجدہ نہیں کیتا جا سکتا تے پھر اور کسے دی اوقات تے حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اگر اللہ کے بعد حضور کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا تو کائنات پھر کے دیکھ لو، جتنے لوگ نظر آئیں گے مصطفیٰ سے کم نظر آئیں گے۔ میرے مصطفیٰ سے اوپر کوئی بندہ نظر ہے؟ تو جب میرے نبی کو کسی قسم کا سجدہ جائز نہیں تو پھر کسی کو کائنات میں سجدہ کرنا۔ میرے معزز سامعین، آئیے میں بات کروں گا اللہ کے قرآن سے۔ اور قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ مومن جدو قرآن سنتا ہے تے او دا ایمان ودتا ہے۔ گرمی اج واقعی بڑی ہے پر اللہ دے گھر اندر سکون ہے، تھوڑی جی ہمت فرماؤ۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔
پچھلے جمعے میں نے عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے ساتھ اس طرح بات کی. اب آئیے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے آئے اور مناظرہ کیا اور اللہ کی دی ہوئی بشارت سے کس طرح ان کو دلائل سے لاجواب کیا. میں عرض کرتا ہوں الہ العالمین نے اعلان فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم دے سامنے حاضر ہوئے نے تے آ کے اپنی قوم نال گل کیتی کہ آؤ سارے درانو چھڑ کے اللہ دے در دے منگتے بن جاؤ. تے جڑا سارے درانو چھڑ کے رب دے در دا منگتا بن جاندے اللہ ساری کائنات میں چونو عزت توقیر عطا فرما دیندا ہے. ابراہیم علیہ السلام آپ اپنی قوم نال محو گفتگو ہوئے نے تے دلائل دی دنیا دے اندر ارشاد فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي. حضرت ابراہیم علیہ السلام رات دی تاریکی دے اندر آئے نے تے دیکھیا آسمان دے اتے چند ستارے جگمگا رہے نے. اللہ اکبر کبیرہ. تے ابراہیم اپنی قوم نو کہندے نے تساں تے بت انج دے بڑھائے نے اپنے ہتھاں نال بناندے ہو اپنے ہتھاں نال سجاندے ہو تے سجان تو بعد اپنے سامنے رکھ کے نال ہاتھ جوڑ کے انہاں دی پرست شروع کر دے دے ہو. آؤ ذرا میری بھی گل سنو نا. اے آسمان دے اتے اینے پیارے ستارے موجود نے اسی من لینے آؤ. قالا ہاذا ربی اے ستارے ساڈے رب نے. فلما افلا قال لا احب الآفلین. توجہ کرنا جدو ستارے چھپ گئے تے ابراہیم علیہ السلام کہندے نے جیڑا چھپ جائے او معبود تے الہ نہیں جے ہو سکدا. تھوڑی دیر تو بعد ویکھیا کہ سامنے سونا چن آ گیا تے اللہ دا قرآن جوم کے اعلان کردا جے فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. حضرت ابراہیم کہندے نے اچھا اچھا چن بڑا سونا ہے تے ستاریاں نالوں قدرے بڑا بھی ہے اسی من لینے اے چن ساڈا رب ہے. جدوں دن دا ویلا آیا ہے تے چن اپنی چاندنی لے کے سینڈ تے ہو گیا تے حضرت ابراہیم نے دلیلن عرض کیتا اے جیڑا چن چھپن والا ہوئے جیڑا چن اپنی روشنی نو ختم کرن والا ہوئے او بھی رب تے معبود نہیں جے ہو سکدا. تھوڑا جہا وقت گزرے آئے تے ساری کائنات نو روشن کرن والا سورج چڑھ آیا تے اللہ دا قرآن اعلان کردا دے فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا
سامنے آ گیا تے حضرت ابراہیم دلیل دے طور تے عرض کر دینے اچھا یار ستارے بھی چھوٹے سن چند بھی نکا جہا سی اے سورج بڑا بڑا ہے اے دی روشنی بھی بڑی زیادہ ہے مان لینے اے ساڈا رب اے بڑا بھی زیادہ ہے تے جدو شام دا ویلا آیا ہے سورج بھی اپنی تبانی لے کے چھپ گیا ہے تے حضرت ابراہیم کہندے نے اے میری قوم اے سورج بھی ساڈا رب نہیں جے ہو سکدا چاند تے ستارے بھی ساڈے معبود نہیں جے ہو سکدے اللہ اکبر یا حی یا قیوم توجہ کرنا اوے معبود انجدا نہیں ہوندا جیڑا آوے تے چھپ جائے الہ انجدا نہیں جے ہوندا جیڑا اپنی تبانی تے جگمگاہٹ نو چھپان والا ہوئے آؤ میں اس معبود دی گل کرا اللہ اکبر کبیرہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم توجہ کرنا آؤ میں اس حقیقی رب تے الہ دی گل کرا جیڑا ہمیشہ تو زندہ ہے تے ہمیشہ زندہ رہن والا ہے ستارے آئے واپس چند آیا واپس سورج آیا واپس توجہ کرنا اے نہ چند ساڈا رب ہے نہ سورج ساڈا رب ہے نہ ستارے ساڈے رب نے ساڈا رب اللہ ہے ساڈا رب کون ہے اللہ ہے تے رہ گئی گل اس سورج ستارے تے چند دی تے اے دے بارے کہن والا اپنے انداز وچ کہندا ہے کہ چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے توجہ کرنا طالب علم دا جملہ ضائع میں کرنا میں اپنے لفظاں وچ عقیدہ توحید دی جھلکی دینا چاہنا وا رب نے کیا ہوئے گا اوے بتاں دے پجاریوں تے مشرکوں دے اماموں گل سننا اے سورج دے سامنے ہاتھ نہ جوڑو چند دے سامنے ہاتھ نہ جوڑو ستاریاں دے سامنے ہاتھ نہ جوڑو جڑاں والا دے رہن والیا طالب علم دا جملہ ضائع نہ کرنا رب نے کیا ہوئے گا بندیاں تینوں میں اینا لئی نہیں بنایا بلکہ اینا چیزانوں تیرے لئی بنایا ہے توجہ کرنا اوے کھیتیاں سرے سبز ہیں تیری غذا کے واسطے اے بندیاں ویکھنا اس سورج نو میں تیرے لئی بنایا ہے تیریاں کھیتیاں پکاندا ہے تیریاں فصلاں نو تیار کردا ہے چن میں تیرے لئی بنایا ہے تیرے پھلاں دے وچ رس نو پیدا کردا ہے تے میرے آ بندیا تو اینا لئی نہیں بلکہ ساری کائنات میں تیرے لئی بنائی ہوئی ہے تے رہ گئی تیرے وجود دی گل تے میں رب اعلان کرنا وا کہ کھیتیاں سارے سبز ہیں تیری غذا کے واسطے یہ سب جان تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے سبحان اللہ تے ماشاءاللہ لورو آ رہی ہے
झट पिछे तुसी ठंडे पै जांदे हो। ते जेड़े इन्हां ने माबूद बनाए ने उन्हां दे बारे अल्लाह दा कुरान की कहंदा है, लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हून बिहा, लहुम कुलूबुल ला यफ़क़हून बिहा। रब कहंदा है ए जेड़े मुशरक ने दिल रखदे ने पर समझदे कोई नहीं। रब कहंदा इन्हां नूं मैं दिल दिता है पर समझदे। वलहुम अयुनुल ला युबसिरून बिहा, रब कहंदा इन्हां कड़मियां नूं मैं अखां दित्तियां ने पर वेंदे कोई नहीं। वेंदे वलहुम आदानुल ला यस्मऊन बिहा, इन्हां नूं मैं कन ते दिते ने पर सच्ची गल नूं सुनदे कोई नहीं। उलाइका कल अन्नामि बल हुम अज़ल, उलाइका कल अन्नामि बल हुम अज़ल। तालिब इल्म दा जुमला नोट करना, मैं कोलों नहीं कह रहा, अल्लाह दा कुरान कहंदा है जिन्ना कोल दिल समझदे कोई नहीं, अखां होण दे बावजूद वेंदे कोई नहीं, कन्ना दे बावजूद सुनदे कोई नहीं। इन्हां दी हकीकत की है, उला कल अन्नामी बल हुम अज़ल। ए इंसान कोई नहीं बल्कि ए जानवर ने, बल हुम अज़ल, ए जानवर भी कोई नहीं बल्कि जानवरां नालों भी अगे लंघ चुके ने, चौपाया नालों ते जानवरां नालों भी ज्यादा बदतर ने। उलाइका हुमुल गाफिलून, ते एहो लोग ने जेड़े गफलत करन वाले ने। मैं गुजारिश करना चाहना वा, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम दे नाल मुनाजरा कीता है, अल्लाहु अकबर कबीरा। ए मुनाजर अल्लाह दा पैगंबर है ते दलीला देन वाली अल्लाह दी जात है। जो पैगंबर की भी ना सुने और अल्लाह की दी हुई दलीलों को भी ना माने तो उनका हाल यही होता है, खतमल्लाहु अला कुलूबी, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम। अल्लाह ने उन्हां दे दिलां दे उत्ते मोहरां ला दित्तियां ने, वो सब कुछ जानन दे बावजूद भी मनदे। अब आइए एक और मुनाज़रा जो वक़्त के बादशाह के साथ हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे बारे नमरूद नूं पता लगा, बड़ा गुस्सा आया उन्हें, कहंदा जी सदो मेरे दरबार विच सदो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद दे दरबार विच आए ते नमरूद कहन लगा तेरा रब कौन है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आख्या मेरा रब ओ है जिहड़ा सारी कायनात नूं बनाण वाला है। जे सारे बोलो तो होर गल करा, मैं अपने लफ्ज़ां विच कहना, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या होएगा, मेरा रब ते ओ है जिहड़ा मैनू भी बनाण वाला है ते कमलिया तेनू भी बनाण वाला है। अच्छा चल फिर अपने रब की ना कोई सिफत बयान कर, कोई अपने रब की कोई गल कर। तो इब्राहीम ने अपने रब की गल खोली। अल्लाह दा कुरान कहंदा है, इज़ क़ाल इब्राहीम
ربی الذی یحیی و یمیت ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا میرا رب اوے جڑا مردیاں نو زندہ کر دے تے زندیاں نو مردہ کر دیندا ہے نمرود کہنے لگا اے کیڑا کام ہے یہ تو میں بھی کر لینا انہیں ایک قیدی نو سدیا موت دے قیدی نو سدیا انہوں رہا کر دیتا ایک آزاد بندے نو پھڑیا انہوں پھڑ کے تے قتل کروا دیتا کہنے لے موت آلے نو میں زندگی دے چھڑی زندگی آلے نو میں ابراہیم اللہ کے پیغمبر تھے تے نمرود کہنے لگا قال انا احیی و امیت میں زندہ بھی کر سکنا میں مار بھی سکنا اچھا اب اللہ کا پیغمبر جو ہے وہ بات کو سمجھ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا میں تیرا کر لینا علاج پھر اللہ دے پیغمبر نے دلیل سٹی توجہ کرنا اللہ دے پیغمبر نے آکھیا قال ابراہیم نے گل کی تھی فَإِنَّ اللَّهَ بے شک میرا اللہ ہوئے یأتی بالشمس من المشرق میرا رب ہوئے جڑا سورج نو مشرق تو طلوع کر دائے تے مغرب وچ غروب کر دیندا ہے تے جے تو ایڈے رب تے الہ معبود بنیا پھرنا ہے تے اج ذرا سورج نو مغرب تو طلوع کر کے تے ذرا مشرق وچ غروب کر کے دکھانا اینی گل سنیے تے حواس باختہ ہو گئے اے جدو توحید دی دلیل پہاڑ ورگی سامنے آئیے تے قیامت تک لوگی کہندے بھی رہنے تے کہندے بھی رہن گے کہ الف اللہ اے چمبے دی بوٹی تے مرشدی من میرے وچی ہلائی توحید والی بوٹی دی گل پہ کرنا کہ اندر بوٹی اے موسیق مچایا چڑا والا دے رہن والیا اے توحید والی بوٹی ہے علم پڑھیا تے اشراف نہ ہومن جڑے ہومن اصل کمینے پتل کدی سونا نہیں بندا پویں چڑیے لکھ نگینے سوم کولو کدی دین نہیں ہوندا پویں ہومن لکھ خزینے اے بھلیا باج توحید دے جنت نہیں ملنی پویں مریے وچ مدینے اے اندری بوٹی اے موسیق مچایا تے جان پھلن پری آئی اور نفیس بات دا پانی ملے
توجہ کرنا، حضرت باؤ رحمت اللہ علیہ آخری شعر دے اندر گل پہ سمجھا دے نے کہ جیوے جیوے مرشد اے کامل باہو، حضرت باؤ رحمت اللہ علیہ کہتے اوے باہو تیرا کامل مرشد جاؤندا رہے مدینے والا، توجہ کرنا، اے جیوے مرشد اے کامل باہو تے جیسے بوٹی ہلائی باقی رب تے الہ معبود بن کے بیٹھائے، میرا اللہ میرا معبود مشرق تو سورج نو طلوع کر دائے تے مغرب وچ غروب کر دیندا ہے، تے جے تو رب تے تیرے اندر طاقتاں تے ہمتاں تے جرأتاں نے اج ذرا قانون بدلنا تے مغرب وچوں طلوع کر کے تے ذرا مشرق وچ غروب کر کے دکھارا، تے میاں اس نمرود دی کیفیت لو اللہ دا قرآن بیان کر دے، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، جدو پیغمبر دی ایک دلیل سنیے تے کافر جڑائے حیران ہو گیا۔ کافر کی ہویا؟ حیران ہوا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، تے اللہ ظالمانو ہدایت دیندہ کوئی نہیں، اللہ ظالمانو ہدایت دیندہ۔ میرے معزز سامعین، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، اللہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر پورے قرآن کا خلاصہ نکالا جائے تو چند عنوان نکلتے ہیں جن میں سر فہرست عنوان ہے توحید۔ اللہ نے بار بار توحید کا ذکر کیا، بھئی توحید میں کلا تے مینوں کلیاں منو، مینوں کلیاں منو۔ بار بار ایک ہی عنوان نظر آتا ہے جس کو توحید کا عنوان کہتے ہیں۔ آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا، آئندہ جمعہ انشاءاللہ میں ابراہیم علیہ السلام کے چند اللہ نے جو انعام اپنے خلیل کو دیے وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں عرض کروں گا۔ میرے معزز سامعین، آج 16 مئی 2025 پاکستان میں یوم تشکر کے حوالے سے منایا جا رہا ہے۔ یوم تشکر کے حوالے سے آپ حضرات کو علم ہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے پاکستان کا جو بدترین دشمن بھارت ہے اس نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا اور پاکستان پر حملہ آور ہوا، جس کے نتیجہ میں ہمارے پاکستان کے بچے شہید ہوئے، مساجد شہید کی گئی، مدرسوں کو شہید کیا گیا، سیولین عام سوسائٹی کے لوگوں کو شہید کیا گیا، اور بحمد اللہ تعالی ازل سے لے کر آج کے دن تک جس طرح پاکستان اپنے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیتا رہا ہے، بالکل اسی طرح ہماری پاک فوج نے بھارت دشمن کو اس قدر منہ توڑ جواب دیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس کی آنے والی
نسلیں بھی اس بات کو یاد رکھے گی کہ ہر ملک سے ہم پنگا لے سکتے ہیں، ہم ہر ملک کے ساتھ غلط کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کی طرف آئندہ کوئی میلی آنکھ اٹھا کر دیکھ سکتا نہیں۔ اور آج کا دن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جس طرح ہماری بہادر فوج، نڈر فوج نے، پاکستان کی فوج نے بھارت کو چنے چبوا کر ان کو بتلا دیا ہے کہ پاکستان ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے بلکہ استقامت سے جواب دینے والی فوج ہے۔ میں پاکستان کا امن اور اتحاد کا شہری ہونے کی حیثیت سے اپنے طور پر اور جڑاں کے کئی نمائندگی کرتے ہوئے ہم پاک فوج اور بالخصوص چیف آف آرمی اسٹاف حافظ آصف منیر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جن کی بہادری کی وجہ سے آج پورے عالم میں، پوری دنیا میں پاکستانی فوج کے چرچے ہو رہے ہیں، اس کی بہادری کے چرچے ہو رہے ہیں۔ اور رہی بات ہم پاکستانیوں کی، رہی بات علماء کرام کی، ہم کل بھی پاک فوج کے شانہ بشانہ تھے، آج بھی پاک فوج کے ساتھ ہیں، اور آخری سانس تک پاک فوج کے ساتھ رہیں گے۔ ہم اللہ کے ہاں شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، تم نے ہمیں ذلت سے بچایا اور پوری دنیا میں ہمیں عزت عطا فرمائی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔